بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سبھی سے ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایگزام کل سے ہے، تو اس لیے چھٹی رہے گا آپ سبھی کا ایک ہفتے تک، ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کلاس کروں لیکن وقت نہیں مل پائے گا، اس لیے آپ سبھی کا ایک ہفتے کا چھٹی رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کلاس ہوگا، جب ہوگا تو آپ سبھی کو انفارم کر دیا جائے گا ایک دو دن پہلے۔ اس طرح سے اگر مجھے وقت نہیں ملا پھر بھی میں ایک دو کلاس لوں گا سب کا، پھر کچھ لوگوں کو سمجھ آیا کچھ لوگوں کو نہ آیا تو وقت کم رہے گا تو سمجھا بھی نہیں پاؤں گا زیادہ، تو اس لیے جب میرا ایگزام ختم ہو جائے گا تو پھر میں کلاس اسٹارٹ کروں گا، پھر سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ کے سامنے اسکرین پر آ گیا ہے، آج یہی آیت ہم ترجمہ کریں گے اس آیت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ آج اس آیت کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے واو آیا ہے، وہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اردو عربی فارسی ان سب میں وہ اور کا معنی دیتا ہے، اور کے لیے وہ بولا جاتا ہے، ہندی میں بھی بولے جاتے ہیں۔ آگے ہے عالم، علم۔ تو شروع میں جیسے کہ آپ سبھی کو پہلے بتایا گیا تھا کہ شروع میں جو الف آتے ہیں کلمے کے شروع میں، وہ 3 حالات میں آتے ہیں، یا تو وہ متکلم ہوں گے یا پھر استفہام یا پھر امر، تو ان 3 حالات میں سے ہی کسی ایک میں آئے۔ تو یہاں پر جو الف ہے وہ امر کے لیے آیا ہے، تو یہاں پر ہو گیا علمہ یعنی جانا ہوتا ہے، علمہ یعنی جاننا، تو علم جانو، علم سب جانو، ٹھیک۔ یہاں پر جمع کی علامت لگا دیا گیا، کیا ہو گیا؟ تم سب جانو۔ انا، انا اور انا یہ دونوں آپ کو پہلے بتایا گیا کہ اگر نون پر شدہ ہے اور الف پہ زیر ہو یا زبر تو اس کا معنی یقیناً بے شک آتا ہے۔ یہاں پر ہو گیا وَعَلَمُوا أَنَّ، اور یقیناً جان لو، فِيكُمْ، فِيكُمْ، فی کا معنی میں، کم تم سب، فِيكُمْ تم سب میں، ٹھیک۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، اور یقیناً جان لو کہ تم میں رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، ٹھیک۔ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول، رسول اللہ نہیں اللہ کے رسول، تو یقیناً جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں۔
وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یقیناً جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں ہیں. لو یطیعکم، لو کا معنی ہوتا ہے اگر. پہلی 5ویں آیت میں بھی آپ پڑھے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى، جو 5ویں آیت تھا اس میں بھی لو آیا تھا. تو میں نے بتایا کہ لو کا معنی کیا ہوتا ہے اگر. یہاں پر بھی آ گیا لو، تو ہو گیا اگر. یطیعکم، یطیعکم، عطیہ کا معنی ہوتا ہے عطیہ جیسے مطیع، مطیع یعنی اطاعت کرنے والا. جو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مطیع کہتے ہیں. تو یطیعکم وہ اطاعت کریں تمہاری، ٹھیک ہے، وہ اطاعت کریں تمہاری، تم سب کی. ایسے اگر ہم یہاں سے جہاں پر یا لگا ہے وہاں پر ہم تا لگائیں تو کیا ہوگا؟ تطیعو، تم اطاعت کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک، تم اطاعت کرتے ہو یا کرو گے. اطیعو میں اطاعت کرتا ہوں یا کروں گا. نطیعو ہم اطاعت کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح یہاں پر آیا یطیعو وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا. یطیعکم وہ سب اطاعت کرتے ہیں آپ کی. ٹھیک، وہ اطاعت کریں آپ، وہ سب نہیں، وہ اطاعت کریں آپ کی. ٹھیک، یہاں پر وہ اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو آگے ہے تو یہاں تو ہو گیا لو یطیعکم اگر وہ اطاعت کرے تمہاری. فی کثیر من الامر، فی کا معنی آتا ہے میں، کثیر یعنی زیادہ تر، من کا معنی سے، الامر یعنی کام و عملہ. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہارے زیادہ تر کاموں میں تمہاری اطاعت کریں. لعنتم، تم پر ہلاکت ہوگی، تم پر ایک طرح سے جیسے لعنتم تم پر لعنت ہوگی. ٹھیک، تو یہاں پر جو لام ہے وہ لام لازم ہے. ٹھیک، انت کا معنی آتا ہے کہ مشکل میں پڑ جانا. لعنتم تم سب یقیناً تم سب مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولیکن اللہ، وہ کا معنی اور، لیکن نہ کا معنی ہوتا ہے لیکن. جو اردو میں لیکن ہے وہی عربی میں لیکن ہے. آگے ہے اللہ، لیکن اللہ، لیکن اللہ. حببا، حببا یہ وزن اس کا جو ہے وہ ہے فعلا. فعلا کے وزن پر حببا. اس وزن پر جب بھی کوئی آتا ہے کلمہ تو بہت زیادہ کے معنی ہوتا ہے. جیسے کہ حببا بہت زیادہ محبوب بنا لیا، بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ٹھیک، تو جیسے قتلا اس نے قتل کیا، قتلا یعنی اس نے قتل کیا، قتلا اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ٹھیک، تو کیا کہتا ہے بہت زیادہ کے معنی ہوتا ہے، یعنی زور دے دیا. یہاں پر قتلا اس نے قتل کیا، یہاں پر قتلا اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الیکم، الہ کا معنی کی طرف ہوتا ہے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے 5ویں آیت میں ہی. اور الیکم یہ پہلے میں بھی آتا. تو الیکم کا معنی گیا تمہاری طرف. الایمان، الایمان ایمان کو. الیکم الایمان تمہاری طرف ایمان کو. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان اور لیکن اللہ پسند کرتا ہے تمہاری طرف حقیقی ایمان کو. زینہ، ہو سے مراد ایمان ہے، اس کو ایمان کو. زینہ
زین اتنے ہو گیا یہاں پر جنت بنا دیا، مزین کیا جنت بنا دیا اور سنوار دیا، سجایا، یہ ہو گیا اس کے معنی، زین کا معنی ہوتا ہے۔ تو زینہ جنت بنا دیا اس کو یعنی ایمان کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، فی کا معنی میں، قلوبکم قلب کی جمع قلوب، قلب یعنی دل، قلوب دلوں، اور کم تمہارے، قلوبکم قلوبکم کیا ہے تمہارے دلوں میں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اسے تمہارے دلوں کا زینت بنا دیا۔ وَكَرَّهَا یہ بھی اسی وزن پر آیا، فعلا جیسے حببا تھا اسی وزن پر کر رہا، بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور بہت زیادہ ناپسند کیا کرتا ہے، آگے آیا ہے، وَكَرَّهَا اور بہت زیادہ نفرت کرتا، بہت زیادہ ناپسند دیا ہے، پسند نہیں کرتا، کر رہا اور بہت زیادہ پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا، الیکم تمہاری طرف، الیکم تمہاری طرف، الکفر والفسق والعصیان، کفر کو، فسق کو، عصیان کو، سب میں الف لام لگا ہوا ہے، الکفر والفسق والعصیان۔ تو یہاں پر حقیقی کفر کی بات ہے، حقیقی فسق کی بات ہے، حقیقی عصیان کی بات ہے، ٹھیک، حقیقی گناہ، عصیان کہتے ہیں گناہ کو۔ تو یہاں پر عام جیسے کہ اکثر آپ دیکھو ایسے کفر کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو کفر ہے، لیکن یہاں پر بات کی گئی حقیقی کو، کہ حقیقی کفر جو ہے، حقیقی فسق جو ہے، حقیقی عصیان، حقیقی گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مسلمانوں کی طرف، ایمان والوں کی طرف پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پسند کیا کرتا ہے، ایمان کو۔ وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسْقَ وَالْعِصْيَانَ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نفرت کرتا ہے کہ کرتا ہے تمہاری طرف کفر کو اور فسق کو اور عصیان کو، اللہ بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، ایسے ہوتا ہے جی۔ میں اس کا آگے اولئک، میں کل کی کلاس میں بتایا تھا کہ اولئک کا معنی ہوتا ہے وہ سب اور ہم کا معنی وہ سب ہوتا ہے۔ تو جب بھی ایسے دو کلمے آئے اور دونوں کا معنی ایک ہو، کلمے الگ الگ ہوں لیکن اس کے معنی ایک ہوں، تو ان کو ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اردو ادب کے اندر ہی کا استعمال کر کے جوڑ دیتے ہیں، اس پر ہم زور دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہی کا استعمال کرتے ہیں، اولئک ہم یہی لوگ ہی، ٹھیک، وہی لوگ ہی ہو جائے گا۔ الراشدون راشد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، بھلائی پانے والے ہیں۔ اولئک ہم الراشدون یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہی ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو الحمدللہ آج تک ہمارا ہو گیا پہلی آیت کا ترجمہ۔ اب اس کو ایک بار پورا کر کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسْقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور یقیناً جان لو کہ تم میں رسول اللہ ہیں، ٹھیک، اللہ کے رسول ہیں، اور یہاں پر اگر وہ اطاعت کرے تمہارے زیادہ تر معاملات میں، اگر وہ تم سب کی اطاعت کریں تمہارے زیادہ تر معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تمہاری طرف
اصل ایمان کو پسند کرتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے دلوں کا زینت بنا دیا ہے، اور تمہاری طرف کفر کو، فسق کو اور عصیان کو سب اصل میں رہے گا، اصل کفر کو، اصل فسق کو اور اصل عصیان کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ یہی لوگ ہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں تک ہو گیا ایک آیت کا ترجمہ، الحمدللہ آج یہ پورا ہو گیا۔ یہاں پر جیسے کہ کل کی کلاس میں بھی آتا ہے ایک فاسقن، فاسق، تو ایسا جو ہوتے ہیں ان کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں، جیسے جو اس کا فعل اور فاعل دونوں دیا ہوا ہے، جیسے تقوی، جس کے اندر تقوی ہو، جو تقوی والا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مومن، اور جو اسلام میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلم، اور جو گناہ کرتا ہے، عصیان کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عاصی، گناہگار، اور فسق کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، اور کفر کرنے والے کو کافر۔ اور کفر کے لغت میں 3 معنی ہے۔ پہلا ہے انکار کرنے والا، وہ بھی کافر ہوتا ہے، کفر کرنا، انکار کر دینا یہ بھی کفر ہے، کسی بات کو چھپا لینا یہ بھی کفر ہے، ٹھیک ہے، یہ لغاتی معنی ہے اس کے۔ اور چھپانا بتا دیا، اور انکار کرنا، اور ناشکری، اس کو بھی عربی میں کفر ہی کہتے ہیں، عربی زبان میں۔ اگلا شرک، شرک کرنے والا مشرک، اور نفاق کرنے والا منافق۔ نفاق کرنے والا کیا ہے؟ منافق۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا ہو گیا۔ ابھی آپ میں کسی کوئی ڈاؤٹ ہو، کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، فکم کا مطلب اندر یا درمیان، تمہارے درمیان، تم میں ہے، تمہارے اندر، درمیان۔ تو اب دیکھیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ درمیان یا تمہارے اندر، ٹھیک۔ یہاں پر جو فکم ہے لکھا ہے، جو فکم، تو تمہارے اندر کا مطلب یہ نہیں کہ جو یہاں پر ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے درمیان ہے، ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر کا مطلب یہ ہمارے درمیان ہے۔ فکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر میں آتا ہے، فی کا معنی میں، کم یعنی تم ہے، تم سب، تو فکم یعنی تم سب میں، ٹھیک ہے، تو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آیا۔ لو کا معنی، لو کا معنی اگر ہوتا ہے، پانچویں آیت میں بتایا گیا تھا کہ لو کا معنی اگر ہوتا ہے، اور اس آیت میں بھی آیا تو لو کا معنی اگر ہی کیا گیا۔ سسٹر ارشیا، جی آپ کو کوئی سوال ہے؟ ٹھیک، کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی
الحمدللہ یہاں تک ہمارا ہو گیا ہے، تو کل سے چھٹی رہے گا آپ سبھی کا، اور ابھی 3:30 بجے کا بھی کلاس نہیں ہوگا. تو ابھی یہ والا جو پڑھایا گیا، ابھی جو کلاس ہوا اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، بھیج دیا جائے گا گروپ میں. جس کا بھی چھوٹا ہے وہ اپنا پورا کر لیں اس کو سن کر انشاءاللہ. ابھی کلاس ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.